ادبیات تشیع میں محبان فاطمہ الزہرا کی ادبیات میں چادر زہرا ایک خاص استعارہ ہے، اور یہ استعارہ ہے امان الہی، امن الہی، پناہ الہی کا، رحمت الہی کا۔ چادر زہرا یعنی رحمت الہی کا استعارہ، چادر زہرا یعنی رحمت الہی کا کنایا، چادر زہرا یعنی رحمت الہی کی تجلی۔ لہٰذا شیعہ ادبیات میں جب چادر زہرا کی بات ہوتی ہے تو رحمت الہی سے تمسک کی بات ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت جو اس تفسیر میں جو منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف، اس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سابقہ انبیاء کے جو معجزات تھے، ان کی نبوت کی جو نشانیاں تھیں، آیا وہ نشانیاں اور وہ معجزات نبی کریم سید المرسلین سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے گئے یا نہیں عطا کیے گئے؟ تو حضرت امیر علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، تمام انبیاء کے جتنے معجزے تھے، انہیں جو نبوت کی نشانیاں عطا کی گئی تھیں، ما من آیت کانت لآحد من الانبیاء من لدن آدم الی ان انتہا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء تھے ان کو جو ان کی نبوت کی نشانیاں اور معجزے عطا کیے گئے تھے، الا وقد کان لمحمد مثلها وافضل منها، ان جیسا بلکہ ان سے افضل معجزہ اور نشانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی۔ آپ سے پوچھا گیا کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں جناب سرکار رسالت میں آپ کے پاس مسجد الحرام جب آپ تشریف فرما تھے تو میں بھی حاضر ہوا، اور وہاں پر قریش کا ایک گروہ جو ابو جہل کی قیادت میں سرکار رسالت میں آپ کے پاس مشرکین مکہ کا ایک گروہ آیا، اور اس گروہ نے آ کے آپ سے یہ کہا وَلَئِن كُنْتَ نَبِيًّا فَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا تَذْكُرُهُ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ۔ اس گروہ نے آ کے یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ ہمیں وہ نشانیاں دکھائیں جیسی کہ نشانیاں آپ اپنے سے پہلے انبیاء کی بیان کرتے ہیں۔ تو روایت تو لانی ہے، 4 گروہ ہو گئے اور انہوں نے 4 انبیاء کے معجزات کا مطالبہ کیا۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں نوح کا معجزہ اور نوح کی نشانی دکھائیں، کہ نوح کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ طوفان نوح تھا، اور اس میں نوح اور نوح کے تو کشتی میں آنے والوں کا نجات پانا، یہ نشانی ہمیں دکھائیں۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں ابراہیم کا معجزہ دکھائیں کہ ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالا گیا لیکن بردم و سلام آگ بن گئی حضرت ابراہیم پر، تو ہمیں ابراہیم کی نشانی آپ دکھائیے۔ اور ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہمیں موسیٰ کا معجزہ دکھائیں کہ موسیٰ کے اصحاب پر جب وہ موسیٰ پر ایمان نہیں لا رہے تھے تو نشانی کے طور پر اللہ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا، اور جب انہوں نے اپنے سر پر پہاڑ کو دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو یہ 4 مختلف مطالبے کیے گئے۔ وہ مطالبہ جو چادر زہرا سے مربوط ہے، وہ مطالبہ وہ دوسرے گروہ کا مطالبہ تھا جنہوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم کی آگ کا معجزہ اور نشانی دکھائیں۔ تو سرکار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گروہ کو ان کے مناسب حال جواب دیا، اور وہ گروہ جو آتش نمرود کا اور ابراہیم کی نشانی اور معجزے کا مطالبہ کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا تم مکہ کے کسی صحرا میں چلے جاؤ، تم یہ نشانی دیکھو گے۔ ابو جہل نے بھی اس گروہ سے کہا کہ تم جاؤ مکہ کی کسی صحرا میں نکل جاؤ اور وہاں یہ نشانی دیکھو کہ آیا واقعاً ایسی نشانی آپ دیکھ سکتے ہو یا نہیں۔ یہ گروہ چلا، واپس جب آیا سرکار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو انہوں نے اپنا واقعہ اس طرح سے بیان کیا کہ ہم جب صحرا میں گئے اور ہم اس شک و تردید میں مبتلا ہوئے کہ ہمیں بس ایسے ہی صحرا میں بھیج دیا گیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ آسمان پھٹا اور آسمان سے آگ نازل ہونے لگی اور آگ کے انگارے نازل ہونے لگے اور آگ کے شعلے زمین پر لپکنے لگے، اور ان آگ کے شعلوں اور انگاروں نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ ہمارے جلدیں جلنے لگیں اور ہماری جلدوں سے آواز آنے لگی، اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ فضا میں ہمیں ایک معظمہ بی بی نظر آئی،
اور ہم نے دیکھا کہ اس بی بی نے اپنی چادر کا ایک کنارہ ہماری طرف گرایا، اور یہ چادر کا کنارہ ہمارے اتنے قریب ہوا کہ ہمارے ہاتھوں کے قریب آ گیا۔ جب یہ کنارہ چادر کا اتنے ہمارے ہاتھوں کے قریب آ گیا کہ ہم اس کنارے کو پکڑ سکتے تھے، تو آسمان سے ایک ندا آئی کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو اس چادر کا کنارہ تھام لو۔ ہم میں سے ہر ایک نے چادر کا کنارہ ایک تھاما، اور اس بی بی نے ہمیں آگ کے انگاروں اور شعلوں کے درمیان سے ہوا میں اٹھا لیا۔ ہمیں یہ شعلے چھو نہیں رہے تھے، اور نہ ہی ان کی حرارت پھر ہمیں کوئی تکلیف دے رہی تھی، باوجود اس کے کہ چادر کا یہ کنارہ بہت نازک اور بہت باریک تھا، لیکن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے بھی نہیں پا رہا تھا، اور ہم اس طرح سے ہوا میں معلق تھے، یہاں تک کہ اس معظمہ نے ہمیں آگ سے نکالا، اور ہم میں سے ہر شخص نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے اپنے گھر کے دامن میں صحیح و سالم اتر گئے۔ اور جب ہم صحیح و سالم اپنے گھر کے صحن میں اس بی بی کی چادر کے سائے میں اتر گئے، تو پھر ہم اپنے گھروں سے نکلے اور ہم نے مسجد الحرام کا رخ کیا۔ راستے میں ہم اکٹھے ہو گئے اور ہم نے ایک دوسرے کو یہی کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں آئیں اور ہم یہ اعتراف کریں کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کا دین سچا ہے اور آپ کا دین قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ انہوں نے تصدیق کر دی، ابراہیم کا معجزہ اور نشانی سرکار انبیاء نے دکھا دی، اور ابراہیم کی آگ بردم و سلامہ جب ہوئی تھی، تو یہاں ان پر جب صحرا کی آگ تطہیر کی چادر کی وارث سیدۃ نساء العالمین کی چادر کے سائے میں ان پر بھی یہ آگ بردم و سلامہ ہو گئی، اور یہ نبی کی خدمت میں آ کر اعتراف انہوں نے کیا اور ایمان لے آئے۔ تو سرکار رسالت مآب نے ایک جملہ فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ نے اس معظمہ کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بی بی کون ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا تلکا تکون ابنتی فاطمہ، یہ میری بیٹی فاطمہ، وہ سیدۃ نساء العالمین، یہ سیدۃ نساء العالمین ہے، کائنات کی جہانوں کی خواتین کی سیدہ و سردار میری بیٹی ہیں۔ ان اللہ تعالی اذا بعث الخلائق من الاولین والآخرین، قیامت میں جب اللہ تبارک تعالیٰ تمام مخلوقات کو اولین و آخرین کو مبعوث فرمائے گا میدان محشر میں، نادى منادی ربنا من تحت عرش الہی کے تحت ایک منادی ندا دے گا، یا معاشر الخلائق غضوا ابصارکم لتجوز فاطمہ بنت محمد سیدۃ نساء العالمین علی الصراط، اے اہل معاشر نظریں جھکا لو تاکہ محمد کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین صراط سے گزر جائے۔ فیغض الخلائق کلہم ابصارہم، پوری کائنات خلائق تمام اہل معاشر نظریں جھکا لیں گے، فتجوز فاطمہ علی الصراط، فاطمہ صراط سے گزریں گی، جنت میں داخل ہوں گی۔ لا یبقى احد فی القیامۃ الا غض بصرہ عنہا، قیامت میں جتنے بھی لوگ اہل معاشر ہوں گے وہ نظریں جھکا لیں گے، الا محمد و علی والحسن والحسین، ہاں اگر کوئی نظریں نہیں جھکائے گا تو وہ محمد ہوں گے، فاطمہ کے بابا ہوں گے، فاطمہ کے شوہر نامدار علی ہوں گے، فاطمہ کے دو لال حسن و حسین ہوں گے، والطاہرون من اولادہم، اور فاطمہ کی پاک اولاد جو ائمہ طاہرین ہیں اور آپ بی بی کی اولاد سے جو طاہر ہوں گے وہ، فإنہم محارمها، یہ بی بی کے محارم ہوں گے، لہٰذا وہ نظریں نہیں جھکائیں گے۔ فإذا دخلت الجنہ بقی مرتها ممدودا علی الصراط، جب بی بی پل صراط سے گزر کے جنت میں داخل ہوں گی تو فاطمہ کی چادر وہ صراط پر باقی رہ جائے گی۔ طرف منہ بیدہا، اس چادر کا ایک جو کنارہ ہوگا وہ تو فاطمہ کے ہاتھ میں ہوگا،
وایا فی الجنہ، بی بی جنت میں ہوں گی، وطرفن فی عرصات القیامہ، اور میدان محشر میں دوسرا کنارہ ہوگا جناب سیدہ کی چادر کا۔ فَيُنَادِ مُنَادِ رَبِّنَا، ہمارے رب کا منادی ندا دے گا، یا ایھا المحبون لفاطمہ، اے فاطمہ سے محبت کرنے والوں، تعلق بأہداب مرت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ کی چادر کے کنارے تھام لو، سیدۃ نساء العالمین کی چادر کو تھام لو، اس کے کنارے پکڑ لو۔ فلا يبق محب لفاطمہ الا تعلق بحدبۃ من اہداب مرتہا، فاطمہ کو کوئی محب نہیں رہ جائے گا میدان قیامت میں مگر یہ کہ وہ فاطمہ کی چادر کا وہ کنارہ پکڑے گا جو میدان محشر اور میدان قیامت میں ہوگا۔ حتی یتعلق بہا اکثر من الف فئام و الف فئام و الف فئام، کتنے لوگ چادر کا کنارہ پکڑیں گے، تھامیں گے، اور اس چادر کو پکڑ کر بی بی کی چادر کے سہارے جنت میں داخل ہوں گے۔ الف فئام و الف فئام و الف فئام، رسول خدا پر ایمان لانے والوں نے پوچھا کم فئام واحد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا الف فئام الف فئام، اور ایک نسخے کے مطابق تیسری بار بھی فرمایا الف فئام، پوچھا یا رسول اللہ یہ الف فئام کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا الف الف من الناس، لوگوں کے الف الف، یعنی کیا؟ یعنی 10 لاکھ ضرب 10 لاکھ، 10 لاکھ ضرب 10 لاکھ، اور پھر 10 لاکھ ضرب 10 لاکھ سے بھی اکثر، اکثر من الف فئام و الف فئام و الف فئام، بے شمار محبین فاطمہ ہوں گے، اور فاطمہ صراط کے اس طرف جنت میں ہوں گی، یہ پل صراط کے اس طرف میدان محشر میں ہوں گے۔ انہیں فاطمہ کی چادر کا کنارہ پل صراط سے گزار کر بہشت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے ادبیات شیعہ میں چادر فاطمہ کی داستان، یہ ہے رحمت الہی کا استعارہ، یہ ہے مغفرت الہی کا استعارہ، یہ ہے امان الہی کا استعارہ۔ معجزہ بنے تو مکہ کے صحرا میں وہ جو آسمان سے برستی آگ ہے اس کے شعلوں سے چند لوگوں کو بچا لے اور وہ ایمان لے آئے رسول خدا پر، اور اگر قیامت میں پھیلے تو پل صراط کے اس طرف کھڑے مومنین اور محبین فاطمہ کو جنت کی وادیوں میں اتار دے۔ امید ہے یہ چادر فاطمہ کی داستان ہمیں چادر فاطمہ کا صاحبہ عطا کرے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔